السلام علیکم دوستو، مولانا ظفر احمد عثمانی ایسے دور میں ہندوستان سے حج کرنے کے لیے حجاز مقدس گئے تھے جب لوگ بحری جہازوں میں سفر کر کے حج کا فرائض ادا کرنے جاتے تھے۔ واپسی پر انہوں نے یہ واقعہ قلم بند کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر کسی محفل میں ایسا لاجواب نہیں ہوا سوائے ایک موقع پر جب ہم حج کرنے کے دوران مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق اپنا خیمہ لگایا اور وہاں رہائش رکھی اور ادھر سے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتے۔ چونکہ شدید گرمیوں کا موسم تھا، جب ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو اس وقت وہاں سے گرم موسم کی وجہ سے تربوز خرید لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کے چھل کے باہر پھینک دیتے۔ اس دوران ہم نے کیا دیکھا کہ ایک 7-8 سال بچہ آتا اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا جو ہلکی سرخی مائل گری رہ جاتی، اسے کرید کر کھا لیتا۔ جب یہ معمول 2 روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے اس بچی سے پوچھ لیا کہ بیٹے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچی نے کہا میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرے والد نے عقد ثانی کر لیا ہے، گھر میں غربت اور فاقے ہے، میں مدینہ کا بچہ ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے شرم آتی ہے، لہٰذا میں اس بچی کی جگری سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مدینہ کے بچی کے اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، آنکھ کے آنسو سے بھیگ گئے۔ بچی سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ بچہ انکاری تھا مگر ہمارے پیار برے بھرپور اصرار پر ہاں کر دی۔ مدینے کا یہ بچہ روز آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا، آہستہ آہستہ شناسائی بڑھتی گئی۔ بچی سے انس و محبت پروان چڑھا تو میرے بچی کو پیشکش کر دی کہ بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ، میں وہاں آپ کو درس میں رکھ کر پڑھاؤں گا، کالج اور یونیورسٹی کے سطح تک آپ کی تعلیم کا بندوبست کروں گا۔ تو بچی نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو آگاہ کروں گا۔ جب ہماری واپسی کا وقت آیا تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر سامان سفر باندھ کر آ گیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بچے کو ساتھ لیا۔ بچہ قافلے کے ہمراہ چل رہا تھا تو دوران سفر میرے ساتھ محو گفتگو تھا، سوال کر رہا تھا کہ چاچا جی وہاں ہندوستان میں اسکول اچھے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھے ہیں، وہاں مجھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے وہاں فٹ بال کھیلنے کے گراؤنڈ میسر آئیں گے؟ جی ہاں بیٹا، ہندوستان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ بچی نے کہا کہ مجھے وہاں طرح طرح کے معیاری کھانے اور اچھی رہائش ملیں گے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا، یہ سب سہولتیں آپ کو ملیں گے۔ اس دوران چلتے چلتے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا۔ بچی کی نظر پڑی تو سوال کر دیا کہ چاچا جی یہ سامنے والا گنبد بھی وہاں ملے گا؟ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ بچے کے سوال نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں نے تڑپ کر کہا کہ بیٹا اگر یہ گنبد وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چڑھایا اور کہا چاچا جی مفلسی، بے بستی اور یتیمی قبول ہے مگر سرکار مدینہ کا دامن چھوڑنا کسی صورت گوارا نہیں، میں مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں دوستو کہ بچہ ہمیں روتے ہوئے دم بخود چھوڑ کر بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علامہ صاحب باقی مانندہ زندگی یہ واقعہ لوگوں کو سنا کر روتے رہے۔